فاشزم یہ لفظ ہم اکثر سنتے ہیں، لیکن اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئیے اس کے پیچھے کے اصل نظریے کو سمجھتے ہیں۔ عام طور پر تو فیشزم کو نسل پرستی اور نازی ازم سے جوڑا جاتا ہے، لیکن تاریخ کچھ اور ہی بتاتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر فیشزم کی بنیاد نسل پرستی نہیں تھی تو پھر اس کا اصل نظریہ کیا تھا؟ اس کا جواب ہمیں فیشزم کے فکری بانی جیووانی جینٹائل کے فلسفے میں ملتا ہے۔ ان کا بنیادی نظریہ تھا ایکچول آئیڈیلزم، یعنی حقیقت صرف ہمارے ذہن کی تخلیق ہے۔ جینٹائل کے نزدیک سوچ ہی سب کچھ ہے، کوئی بھی چیز ذہن سے باہر وجود نہیں رکھتی۔ اسے سمجھنے کے لیے اس مشہور پہیلی کو دیکھیں، جینٹائل کا جواب ہی اس کی سوچ کی چابی ہے۔ ان کے مطابق اگر کسی ذہن نے درخت کو نہیں سوچا تو اس کا کوئی وجود ہی نہیں۔ ویسے یہ کوئی نیا خیال نہیں تھا، اس کی جڑیں روشن خیالی کو رد کرنے والے فلسفیوں میں ملتی ہیں۔ مثال کے طور پر فریڈرک نیچا نے تو مساوات کے نظریے کو زہریلا زہر تک کہہ دیا۔ اس کے برعکس اس نے طبقاتی فرق یعنی پیتھوس آف ڈسٹنس کو ایک اچھی چیز قرار دیا۔ یہاں تک کہ اس کا ماننا تھا کہ غلامی کوئی برائی نہیں بلکہ ثقافت کے لیے ضروری ہے۔ تو یہ فلسفہ ایک سیاسی نظام کیسے بنتا ہے؟ یہ اخلاقی ریاست کے تصور پر مرکوز ہے۔ اس نظریے میں ریاست ایک اجتماعی شعور ہے۔ فرد کی اصل پہچان ریاست کے ساتھ ایک ہونے میں ہے۔ جینٹائل کا دعویٰ تھا کہ یہی اصل جمہوریت ہے، جہاں ریاست اور عوام میں کوئی فرق نہیں۔ پھر اس نظریے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کچھ خاص سیاسی حربے استعمال کیے گئے، جیسے ایک شاندار ماضی کا قصہ گھڑنا، ہم اور وہ کی تفریق پیدا کرنا اور سچائی پر حملہ کرنا۔ تو یہ ہے اصل فاشزم اور نازی ازم میں فرق۔ ایک آئیڈیلسٹ ہے تو دوسرا مٹیریلسٹ۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اصل فیشزم ایک نسلی نہیں بلکہ ایک روحانی اور فلسفیانہ نظریہ ہے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اگر فاشزم کی بنیاد ایک نظریہ ہے تو یہ آج کہاں نظر آ سکتا ہے؟